اب جو بے اولاد لوگ ہیں وہ آج کی رات میں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اولاد والی نعمت عطا فرما، چونکہ فیصلے آج کی رات ہونے ہیں۔ جب افسر کی قلم چل رہی ہو فیصلے کی تو اس وقت فیصلہ لکھوانا اپنی مرضی کا آسان ہوتا ہے، جب ایک دفعہ لکھا جا چکے پھر اس فیصلے کو بدلوانا یہ مشکل کام ہے۔ ہم 15 شعبان کی رات کو تو دعائیں مانگتے نہیں اور پھر پورا سال روتے رہتے ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے لیکن اس کے مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کی رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ ان کا اکرام کرو، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، مگر ان کا ایمان سے نور سے سینہ منور ہو چکا تھا۔ وہ آئے اور انہوں نے چادر کو اٹھا کے چوما، اے اللہ کے وسلم میں آپ کی چادر پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من شعبان، جس نے شعبان کے دن کا روزہ رکھا، یعنی 15 شعبان مراد ہے، فتحت لہ ابواب الجنان، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، وغلقت علیہ ابواب النیران، اور اس پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سلسالیہ نقشبندیہ کے سرخیلی امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوموا لیلۃ نصف من شعبان، کہ نصف شعبان کی رات کو تم قیام کرو، فإنہا لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، فإن اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ اس میں یوں فرماتا ہے، فیہا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ سبحان اللہ، زندگی میں اللہ نے پھر ہمیں ایک موقع دے دیا۔ آج کی رات اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بھائی ہم اللہ کے سامنے فریاد کریں، پکاریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ آج کی رات برکت والی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ نبوت ملی تھی، وہ 15 شعبان کی رات کو ملی تھی۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ آپ یوں سمجھیں کہ آج کی رات ہے، رزق کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، انسان کو مال کتنا ملنا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کا نکاح ہونا ہے اس کے فیصلے آج کی رات ہوں گے، کس کو بچے ملنے ہیں فیصلہ آج کی رات ہوگا، صحت والی نعمت ملنی ہے اس کا فیصلہ آج کی رات ہوگا، کس کو آئندہ سال زندگی ملنی ہے فیصلہ آج کی رات ہوگا۔ اب رزق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانا ہے، ہم اگر کہنا کہ اے اللہ ہمیں رزق نہ دے، پھر بھی اللہ رزق دیں گے، چونکہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے۔ اب جو لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو زبردستی جوس پلائے جاتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پھر ڈاکٹر آ جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ٹیکے لگاتے ہیں۔ تم اگر منہ سے نہیں کھا رہے تو ہمیں تمہیں غذا تو دینی ہے، تو سوئیاں چبھو چبھو کے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمانی زندگی اور ایک ہے نفسانی زندگی۔
ایمانی زندگی گزاریں گے تو ہم امام عالم بنیں گے، اور نفسانی زندگی گزاریں گے تو ہم غلام عالم بنیں گے۔ آج کل کے حالات پہ نظر کر لیجئے، آج کل جتنے مسلمان ہیں سب غلام عالم بنے ہوئے ہیں۔ ماضی بعید میں دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھ لیجئے، پسی ہوئی قوم تھی۔ فرعون اتنا جبار اور قہار تھا کہ اس نے ان کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت ملی اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت ملی۔ وقال موسیٰ لقومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ بنی اسرائیل والے اس زمین کے وارث بن جائیں گے، اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو زمین کا امام بنائیں گے اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ یہ تو ہے ماضی مثال۔ اگر ماضی قریب میں مثال دیکھنی ہے تو صحابہ کرام کی مثال دیکھیں۔ اللہ کی مان کر چلے، اللہ نے کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزتوں سے نوازا، چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نبی آتے رہے، امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا، شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے۔ اللہ نے صحابہ کو ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ بادشاہ ان کے قدموں میں گر پڑتے تھے۔